اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, by the sky and the night, visitant therein, and what will explain to thee what the night visitant is. It is the star of piercing brightness. There is no soul but has a protector over it. Now let man but think from what he is created. He is created from a drop emitted, proceeding from between the backbone and the ribs. Surely Allah is able to bring him back to life. The day that all things secret will be tested, man will have no power and no helper, by the firmament which returns in its round, and by the earth which opens out for the gushing of springs or the sprouting of vegetation. Behold, this is the word that distinguishes good from evil. It is not a thing for amusement. As for them, they are but plotting a scheme, and I am planning a scheme. Therefore, grant a delay to the unbelievers. Give respect to them gently for a while. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر الموتور.
السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني في الماء لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم
وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاري مع إمام مهدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رذيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا 100 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 100 مرة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. کی فضیلت کا بیان ہے اب تاریخ زمانہ نگراں ہے اب حیدر کی فضیلت کا جس در سے گئی بیت اسد کعبے میں دیوار میں اس در کا نشان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب
کی فضیلت کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. مجمعین. رنگ میں جا ہوئے بے کس کی سواری آئی لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی رے اوٹ میرے لال یہ تاب تمہاری آئی دیکھو کس شان سے اماں ہے تمہاری آئی ارے اب نہ ہو دج ہے نام ہے ملنا ہماری بیٹا ہائے سر کھولے بغے میں اماں ہے تمہاری بیٹا رن میں جا بانوے بے کس کی سواری آئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین کھا کر سنا جو سینے پہ اکبر گزر گئے بولے حسین ہے ماہ انور کدھر گئے ارے پیری میں گھر حسین کا برباد کر گئے زخم جگر سے تم شفق خون میں بھر گئے پھر دیکھ لوں میں اپنے سعادت نشان کا ہر برچی کہاں لگی میرے کڑی الجوان کو اے ظالموں قریب ہو اور بے دیار ہوں بھولے ہو تو رسول
ہوں للہ مجھ پہ رحم کرا غم گسار ہوں ارے بیٹا جوان مر گیا میں سوگوار ہوں کھا کر چنا جو سینے پہ اکبر گزر گئے. سورہ فاتحہ. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین رے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین ارے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین ارے دی صدا لاشیں پہ سر آن کے لے جا بانو چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو رے دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا ہے ہائے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے ارے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے ہائے پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مسترب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے بھیا فیضا دوڑی سوئے در پھینکے سر پر سردا آئے پیٹتی زینب مجتر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی
बाहर बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर, शाह के कांधे पे देखा अली अकबर को निढार, हाथ फैला के ये चिल्लाई के हाय हाय मेरे लाल, क्या गजब हो गया है बादशाह ने ख़िसार, अरे रोसाया न मेरे बच्चे को 18वां साल, टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा, हाय हाय कौन था जिसने मेरे शेर को मारा, हाय हाय कौन था जिसने मेरे शेर को मारा, हाय हाय। अरे रोके बानों से ये फरमाने लगे सरवर दी, सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माहे जबी, सांस आती है ये हर दम है दमे बाज़े पसी, कुछ इनका भी है और हम भी हैं मरने के करीब, आए सब छुटे अब ना रहा कोई, हमारा बानो इस जवां बेटे के गम ने हमें मारा, बानो इस जवां बेटे के गम ने हमें मारा, बानो। अरे कह के ये लाशे पे सर खैमे में लाए सरवर, हाथ अकबर के संभाले था कोई और कोई सर, अरे शहने फर्जंद को आहिस्ता लिटाया जाकर, गिर के पहलू में तड़पने लगी माँ खस्ता जिगर, अरे कहती थी दिल पे से नागम की लगाई बेटा, आंखें खोलो नहीं मरती है ये दाई बेटा, आंखें खोलो नहीं मरती है ये दाई बेटा, सुन के मादर की सदा खोल दिए दीदाए ना, हाथ उठा कर कहा रो न मेरे सर की कसम, पास आकर हमें छाती से लगा लो इस दाम, आयरन से आए हैं तुम्हारी ही मुलाकात को हम, फिर ये घर आपके इकबाल से देखा हमने, पर तुम्हें आके अजब हाल से देखा हमने, पर तुम्हें आके अजब हाल से देखा हमने, बानो सदमे से न मर जाए ये डर है बेटा, सब तेरे दिल की मेरे दिल को खबर है बेटा, अरे हाथ सीने पर तेरा खून में तर है
डेटा फिर ये क्या है जो नहीं जख्म जिगर है बेटा अरे सनसनाता है बदन जान चली जाती है इस लहू से तो मेरे दूध की बू आती है इस लहू से तो मेरे दूध की बू आती है इस लहू से तो मेरे दूध की बू आती है लाश अकबर की जो मक्ता से उठा ला हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम ثم السلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم الأجمعين إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We've been looking at the ayah of Quran of Surah At-Teen, Surah number 95, ayah 4, where Allah says, certainly, indeed, we have created the human being in the most excellent form. By extension, the human being has limitless opportunities to be able to reach his or her full potential. And with that, we've been looking at the story of the mouse and the frog. The mouse representing the body, the frog representing the soul, and the crow or the vulture representing death. And when death comes, and the mouse is taken up and the frog is dangling, it's that when he laments that how I wish I had attached myself more to those who are more spiritual, more divine, those who brought divinity out in me. So in other words, for us it is a lesson that we wish to be attached to Q Hussein, the Quran and the Ahlul Bayt. We want to be Husseini and leave a legacy like Abbas did when he said, Hubbul Hussein ajunnani, the love of Hussein has made me crazy. When we look at the personalities of Karbala, every single one, the moment you mention their name, they are intrinsically linked to Hussein, and that's what we want to be. And that is why tomorrow we will be reciting the ziyarah, or we will be doing the amal of Ashura and the ziyarah of Ashura. Now,
let's look first at the hadith of Imam Bakker, which is on your screens. Imam said, if you live in far and distant lands, and Yabna Rasulullah, we're not only in far and distant lands, we're at home. We can't even go sit together in the mosque this year. But he says, and you're unable to travel to visit the grave of Imam Hussein. And I'm sure he would say, and you're unable to go and sit with those who are Husseinis and do salam, do the ziyarah of Imam Hussein, then turn towards the direction of his grave. So we're going to turn towards Iraq and send greetings to him. Imam continues to say that also you will send la'na. In other words, you ask Allah to withdraw his mercy from those who committed injustice. Now, what does ziyarah mean? The word ziyarah in essence is derived from the word zawr. Now, zawr literally means to deflect or to turn away, literally move away. That's what zawr means. So how does that connect? A zair is one, the one who visits is one, who moves away from everything but the one he's going to visit. So the focus is on nothing. You empty your mind of everything except Hussein when you're saying Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Now, we might read Ziyarat Ashura tomorrow with our Ma'al of Ashura. You might be reading it at some times. But surely one behavior change we can make in ourselves, that every time we pick up a glass of water, we can make a behavioral change and energize the water by saying Assalamu alayka ya Aba Abdullah. As a child, I remember that when we sat down for dinner, if we were talking about anybody or anything, my grandmother would ask for that water to be removed from the table because it would absorb the energy that was wrong, and she would recite salawat and she would recite Assalamu alayka ya Aba Abdullah. It is only now I realize how much water gets energized. Anyway, so that is our behavioral change. Let's go back to ziyarah. So ziyarah in essence is an expression of love. It is to color oneself with the attributes of the visited one. That means the moment I say ziyarah, I am trying to become Husseini. And there is an expression of love. So first, what is love? Love remains an enigma. I guess there's so much written about love, more than any other subject in the world. And true love bears little resemblance on what we read in or the movies that we see. Oh my goodness, that is nothing like that. So let's look at Quran, Surah Al Imran, Ayah 31. Allah says, In kuntum tuhibbun Allah, if you love Allah, fattabi'uni, follow me. That's what the Prophet says. Yuhbibkum Allah, Allah will love you. Wa yaghfir lakum dhunubakum, He'll forgive all your sins. Wallahu ghafurur rahim. Allah is all forgiving and all compassionate. Love is the perpetual turning towards the beloved. Continually, that's all you think about. Hussein, with a heart that is distraught with love. And it's all based on resemblance and similarity. So again, a story by Rumi in his Mathnawi is about a stork and a raven. And these were friends, and nobody could understand how two such different birds could be friends. When the man goes near, he sees that both have broken legs. There is a similarity. And Imam Sadiq says, religion is all about the heart. It's all about the emotions of the heart. It's all about love at the end of the day. You know, we fall in love, and I mentioned this right in the first majlis. We fall in love with those who bring about godliness in us, who bring about divinity, who show it out. We fall in love with those who display the attributes of divinity. And that is why part of our Furu'id-Din is tawalla and tabarra. So what is tawalla? So if you look at tawalla, Allah says, Surah number 58, Ayah 22, you will not find a group of people who believe in Allah and the last day, and then they show love for the enemies of Allah. So who are the enemies of Allah? The enemies of Allah are those who commit injustice to creation. He says, even though they are their fathers or their sons or their brothers or their family members, they will not do that because that is how they are. They're inclined towards goodness and righteousness, and they will not accept any sort of injustice. Tabarra comes from bara'a, which is disassociation. Literally, it is to disassociate ourselves from those who commit injustice. And that's what la'na is about. La'na, in essence, is a dua asking Allah to withdraw His mercy. It's not about abuse. It's about withdrawing His mercy. In legal terms, la'na is about depriving the rights available to someone as a citizen.
And Allah mentions la'na in the Quran. Problem is we look at it as curse. Like I said, it is dua, asking Allah to withdraw His mercy. So in the Quran, for example, Allah sends la'na on shaitan for refusing to accept the prophethood of Prophet Adam. Surah number 4, Surah An-Nisa, Ayah 118. He sends la'na to Ashabus Sabt, the people of Saturday as such, who broke the covenant of Allah. We find la'na on those who hide the truth. Even in Mubahila, which just went, Allah sends la'na on those who lie, who don't tell the truth. Now let's look at Surah Al-Ahzab, which we will recite tomorrow in the Salah for the Amal of Ashura. إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, those who hurt Allah and His Messenger. Look at the words Allah used. لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah will withdraw His mercy from them in the dunya and the akhirah. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. And He will prepare for them a painful punishment. So if we were to ask the Prophet, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, who do you love? What hurts you most? And he would say, Fatimatu bis'atu minni. Fatima is a part of me. Husaynu minni wa ana min al-Husayn. Hussein is part of me and I am part of Hussein. Would he not say that? And this is why we do it. This is why we say this. So we do not commit those acts of injustices. Now let's look at the importance of ziyarah, and then we will look at, you can only love someone when you know them. How much do we know about Imam Hussein? But before that, let's see about Ziyarat Ashura and its benefits. My goodness. 6th Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, says to Sudair, his companion, do you perform the ziyarah every day? He said, no. How about every week? He said, no. He said, once a month? He said, no. He said, what stops you from going to your roof? Look left, look right. Raise your hands and say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. What stops you and me? Let's go out on your deck, on your back garden, in your front garden, look up at the sky and say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Ayatollah Tabrizi says that the door of Hussein is comprehensive mercy. There is a rapid response. There is approval. Imam Khomeini, he would do salam to Abu Abdullah before and after every salah. How difficult can it be? Imam Sadiq tells his companion Safwan, when you are confronted with adversity, seek redress from Imam Hussein with the ziyarah. Whether you are near or you are far, your demands will be met. You will have entry to Jannah, immunity from Jahannam. It is the power of Shifa'ah. It will lighten your punishment. Let me tell you a story I've heard from childhood about Mullah Muhammad Yazdi. He inquired about a friend who had just died, who could have been a better person. I was a little worried about him. And then he sees his friend in his dream and he's in a good place. And he says, how so? He says, you see, there was a lady who was buried yesterday. And Sayyid Shahada came to visit her. And all of us around her have found some peace. And it's wonderful. He goes to visit. She was the wife of somebody called Ustad Haddad. So he goes to visit Ustad Haddad. He gives his condolences and says, what was so special about your wife? He said she was an ordinary mom, housewife. She looked after children. She looked after my house. She was a good woman. Anything else about her that was different, that was peculiar to her? And he says, I know one thing. And she finished all her work. She would go to the roof. She would go to the top of the house with their flat roof, and she would recite Ziyara Ashura. And if you think we can't get there, and we can't at the moment, we can't even get to the mosque. Look at this story. Abdullah Bahajat, he narrates this. He says there were some farmers who were visiting Imam Rida. So they were going towards Mashhad to visit Imam Rida. And they passed by a farm. And as they were passing by places, they were telling people, come and join us. So this particular farmer that was there, they said, come. He said, I can't leave my farm. I just can't. There's nobody to look after my animals. I don't have anyone. And they said, all you're worried about is your business. Come on, a few days. He said, I just can't. When they persisted, he turns towards Mashhad and he says, Assalamu alayka ya ibn Rasulullah. And every single one of them heard the answer, Wa alayka salam. So you know what? Even when we say that from here, and not only today, not only tomorrow, throughout the year, every time you drink water, every time you go under the stars, under the sky, Assalamu alayka ya Aba Abdullah.
So what is this salam? Salam is to be free of calamities, whether apparent or hidden. So when I say salam to someone, I'm saying, I wish you to be free from calamities, whether apparent or hidden. Now remember, the answer is wajib. So can you imagine when we say Assalamu alayka ya Aba Abdullah, and he gives a reply and he says wa alayka salam. What more could we want than a Masoom Imam telling you and me that may you be free of calamities, whether apparent or hidden. Imam Hussein used to say, it is hadith where it says no conversation is legitimate without salam. If you want to look at Quran, Surah An-Nisa, ayah 86, Allah says, وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنُ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. When you're greeted, greet with the same or better. And Allah has an account over everything, better or equal. So can you imagine Imam replying to us? And it's wajib. Allama Tabatabai says it's a form of identity for Muslims. As-salam is an attribute from the Asma al-Husna, from the attributes of Allah. So spread it amongst yourself. So when we say salam to someone, we're actually saying, may Allah always envelope you with his name of As-salam. And Zahra Ashura is a manifestation of tawalla, and I'll try and put it together. When we say salam and la'na, tawalla and tabarra, tawalla is seeking perfection, tabarra is fleeing, running away from imperfection. So tomorrow with the amal, we will start with 4 rakats of salah, and it'll be in units of 2. In the first unit of salah, we will recite Surah Al-Kafirun and Surah Al-Ikhlas after Surah Al-Fatiha. Kafirun, literally, the focus of Surah Al-Kafirun is the first time the identity is based on what you believe. Lakum deenakum waliya deen. To you, your religion, to me, my religion. Basically, identification by being a Muslim. Awesome. Ikhlas is in exposition of Al-Ahad, the one. We're a monotheistic religion. We believe in the exclusivity, the unique God, and that's what it's about. Then we have the other 2 rakats where we'll recite Surah Al-Ahzab and Surah Al-Munafiqun, and a little bit about Surah Al-Ahzab because it has 2 major themes. There's the battle of Ahzab that is there, and then you have the incident of Zayd and Zainab. So we're looking at an external battle, and then we were looking at domestic issues. Read over it. It is a phenomenal surah, and maybe one ayah that you've always got to remember is 33. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. The ayah that we've been talking about. Surah Al-Munafiqun is 11 ayat, and it's an overview of hypocrisy. See, in the army of Yazid, there were those who had seen the Prophet, and they actually signed, they made it legitimate to kill Abu Abdullah. These were Sahaba who had memorized the Quran. We hear about Ibn Muljim. He was one of the best Qaris of Quran. So it talks about those who go out of their way to make it apparent or appear that they are close to Rasulullah, but they're not. And the Prophet said, munafiqism or hypocrisy enters the heart like a black ant on a black rock on a black night. So it is a time to ponder, am I Husseini? Am I really Husseini? Or am I not Husseini? And then the ziyarah of Ashura. To take little bits and put them in our daily life, in every salah, in our kunut, is just something we should do because it's beautiful. So there's an extract that I absolutely adore from Zahra Ashura, where we raise our hands in dua and we tell Allah, Allahumma aj'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Base my life on the life of Muhammad and his Ahlul Bayt, and base my death on the death of Muhammad and his Ahlul Bayt. And the idea here is, how am I going to base my life and death on them if I don't know anything about them? So sending salams to Imam Hussein tomorrow, let's just know a little bit about him. So Imam lived for 56 years. Now if you can divide his life and think of the numbers 6, 36, 46, 56. Now 6 could be 6 to 7 years, but I'm going to take it as 6 so we don't forget. 6, 36, 46, 56. It's quite not that difficult to remember. So for the first 6 years, he is attached to his grandpa and his mom.
so much. We all know the story about Futrus. We see how how the Prophet named him Hussein, how the Akika was done, how when the madrasa child was crying, the Prophet said, that sounds like my Hussein, don't let that child cry. The Prophet could not even bear that. He lengthened his sajda because Imam Hussein had climbed on his back. We talked about Habib ibn Mazahir, how he was walking with Mazahir, the Prophet, and Habib is with Imam Hussein. All these stories must come in. In Mubahila, we see he is a part of those who went there. He was there at Ghadir. So at the age of 6 or 7 is when the Prophet dies and his mom dies. So that's like a milestone. Then we have at the age of 36 where Imam Ali dies. Now for those 30 years, that means the time the Prophet died, he was 6. Then for 30 years from that time, he is just attached to his dad. You know, he called all his sons Ali. He was so attached to his dad. He went with his father everywhere. He got all his knowledge from Imam Ali alayhi salam. And he marries, now we know some of these names. We know Shaharbani, who was the mom of Imam Sajjad. We know Layla, who was the mother of Ali al-Akbar, his eldest son. But we find that her name has not been mentioned in any of the books when they talk about Karbala. So the scholars have sort of concluded that she was not alive at the time of the tragedy of Karbala, because she was also related to Yazid. Remember, Shaharbanu neither, she, we all know, died a few days after the birth of Imam Sajjad. He married Ishaq. She was first married to Imam Hassan, and there she gave birth to 2 sons and 1 daughter. When Imam Hassan was poisoned, he told Imam Hussein to marry her. And then sometimes after the death of Imam Hassan, she got married to Imam Hussein and gave birth to Fatima Kubra. That was Ishaq. Then we have Qudayya. Qudayya was from the tribe of Qat'a, and her name is not known a lot, it's not mentioned a lot, but she gave birth to 1 child, Ja'far, who died in childhood. And then we all know Rabab. My goodness. She was the daughter of Imra al-Qais, who was chief of the tribe of Kinda. And we find that she was the mother of Syeda Sakina, or Ruqayya sometimes, and Abdullah, who is also known as Ali al-Askar. So we know these were his wives, his children. Historians all agree with Ali al-Akbar, the eldest. Then Ali Zainul Abidin, and we know Imam Sajjad. Then Ali al-Asghar, we all read about him, Abdullah in other words. Then there was Ja'far, whom I said died in infancy. Fatima Kubra, who was left in Medina because she was ill. And Syeda Sakina or Ruqayya. These were his children. So in these 30 years under Imam Ali, is gaining knowledge, is having his family, building his family. And then when Imam Ali dies, he has 10 years with Imam Hassan. So we find from 36 to 46, he's with Imam Hassan. And they strategically plan together. There's 6 months between them. They plan how they will revive the teachings of the Prophet, how they will bring about the purity of what the Prophet had taught. And it was Imam Hassan who did all the foundation laying. And it was Imam Hussein who brings about the revolution. So 46 to 56. So it's at age 46 when his brother dies. So now he's on his own. But they have planned how they will revive the sunnah of the Prophet, how they will bring it to life again. If there was anybody who was the walking, talking Quran, it was Hussein. Absolutely phenomenal. Now, just some practical stuff. Very often we find people not doing salam on the day of Ashura. Don't even understand why. Sayyid Sistani says, هَذَا عَمَلٌ غَيْرُ صَحِيح. This is not the right thing to do. Greet each other. I know we're not going to see each other in the mosque, but you know what? When somebody says salam, even online like this, at least reply. Depriving somebody the thawab of salam, my goodness, what is wrong with us? It is the identity for Muslims. And when we greet Imam, it is the reply from him, and I mention this again and again, that constitutes the miraculous effect of this ziyarah. Just, if you forget everything else, just continually, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. And finally, tonight is the night of Ashura. And Imam asks for respite for this night. And I will repeat what I started right in the beginning when he said, the reason when he wanted this night, this one night, because he said, Ana uhibbus salah, I love to pray.
وتلاوة كتابه, and I love to recite his book. وكثرة الدعاء, and I love to do lots of dua. والاستغفار, and I like to do istighfar. So spend the night tonight. We should all sit together and spend the night tonight with these 4 things: praying salah, reciting his book, lots of dua and istighfar in the name of Hussein, so we may proudly bear the brand Q Hussein and make ourselves free like we're the followers of Abul Hahrar, like him, so free from everything only attached to divinity. So let's go to Karbala, and today we'll remember this baby, this phenomenal baby. Let me talk about his mom. I talked a little bit about her, but Rabab. She was the daughter of Imra al-Qais, an Arab noble, but he was a Christian, and he accepted Islam during the Khilafah of Umar, Hazrat Umar. And Imam went to visit him, to welcome him. Imam Ali went to visit him and welcome him. And he says, I give you 3 of my daughters in marriage. He said, my Malia I give to Imam Ali, my Salma to Imam Hassan, and Rabab to Imam Hussein. And Rabab was a poet. She was a learned poet. Imam used to say, I swear I love the house in which Rabab and Sakina are living. I love them dearly. I would sacrifice all my belongings to them, and no one can disapprove my admiration towards them. On the day of Ashura, Mom raises her hands in dua. This is Rabab, and she says, Ya Rab, give my son life so he's useful to you. Her child is in the cradle, Abdullah Ravi, also known as Ali al-Asghar. Her child is in the cradle. He hasn't had any sustenance for 3 days. His mom's milk has dried up. He's had no water. And then she hears the sound of Imam Hussein. He's saying, Hal min nasirin yansurna, hal min mughithin yughithuna. Is there anyone to help us? Is there anyone to come to our aid? The baby throws himself out of the cradle. Mom weeps. Dad comes in and says, Rabab, I am still here. Mom says, Ali al-Asghar has thrown himself out of the cradle. Dad takes baby, covers him with his abah, and says, I shall try and quench his thirst. Surely there are fathers in the army over there. He takes the baby under his abah, under his cloak, and he comes in front of the army. The army conjecturizes, Hussein is bringing a Quran. He comes to the army. If you think I have wronged you and I am guilty in your eyes, and this child has done you no harm, give him a little bit of water. His mother's milk is dry. The baby ran his tongue over his dry lips. There is commotion because there are fathers. There is an inherent love Allah puts in the human being. There is commotion. They take their water bags and they are going to run towards the river Furat because they too understand this, that they can go and do that. Ibn Ziyad notices this and thinks there's a revolution on his hands. He says, Iqtal qalam al-Hussein. Kill the words of Hussein. He says to Hurmala. Hurmala takes a 3-pointed arrow. There are many narrations, but I narrate what the Zakirin say. He takes this arrow and the arrow drops. Ibn Ziyad says, are you scared? Are you scared of a baby? He says, no. He says, when I look at the tents, I can see the door of the tent rise. Mom is standing there. She is watching. As the tent door goes down, he pulls another arrow, and the arrow hits its target. It pins the child to the dad's arm. Imam raises his hands and he says, Ya Allah, oh my Allah, accept this from me. How is he going to take baby back to his mom? Imam walks to the tent and then he walks back. And that is why in the Amal of Ashura, we walk 7 times back and forth and we say, Ridam bi qadaihi wa taslimun li amri.
رضا بقضائه وتسليما لأمري. I'm in absolute peace with your orders, with your decree, and I'm at peace with your orders. Eventually, he takes baby back to mom. Mom takes one look at her baby and she says, Asghar, do they kill babies like you too? If I had known, I'd have dressed you up like a mujahid. Mom and Dad go behind the tents. Dad with his sword digs a little grave. Mom places baby in the grave. Dad closes the grave and Mom says, Asghar, I have no water. If I had water, I'd have poured it over your grave. I have my tears though, Asghar, and whatever I have, I will put over your grave. It takes me back to narrations that I have heard of Shamil Ghariba. When she would just sit up, Mom would just sit up, and Sayyidah Zainab would say, Amra Bahab, put your head down. Rest for a little while. We have a long few days ahead of us. And she would say, I can't do that. For whenever I put my head down on the ground, I can hear my Asghar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala with the wasila of Ali al-Asghar. There are so many children in the world who are suffering. Ya Allah, alleviate their suffering. Ya Allah, those who are ill, in the name of Ali al-Asghar, please give them shifa and alleviate this difficulty that we are facing in the world in the name of this tiny little mujahid. Let us end with the dua for protection. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اٹھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد الفرقان الحميد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
ایران اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس عشرہ محرم میں قدیم بوستان زہرا کی جانب سے خواتین کے لیے جس آن لائن عزاداری کا اہتمام کیا گیا، اس عشرہ محرم کی 9ویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ مسلسل ہماری گفتگو اس عنوان کے تحت ہوتی رہی، قرآن اور وارث قرآن۔ حدیث ثقلین کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے ساتھ پیرلل ہماری گفتگو رہی ہے علم قرآن سے بھی، علم حدیث سے بھی، اور وہ تمام علوم کے جو ہمیں در آل محمد سے ملتے ہیں، قرآن مجید سے جو نشانیاں ملتی ہیں اللہ کی قدرت کی، کس طرح سے ماڈرن سائنس ان چیزوں کو ویریفائی کر رہی ہے، ویلیڈیٹ کر رہی ہے۔ وہ ساری انفارمیشن which was revealed 1400 years ago، صدقے میں سید الشہداء کے دستخان سید الشہداء سے میں اور آپ مستفید ہوئے، اور اس الیکٹرانک عزائے شبیری میں اور آپ شامل رہے۔ آخری یہ مجلس ہے اس سلسلے کی، اور میں ذاتی طور سے شکر گزار ہوں قدیم بوستان زہرا کی ٹیم کی، سیدہ آنٹی کی، باجی ساجدہ کی، اور جو بھی جتنے بھی منتظمین ہیں جو مجھ سے رابطے میں رہے، آپ سب کے پیار کی جو سامعین ہیں، میسیجز فیڈ بیک مجھ تک آتا رہا ہے، آپ سب کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ اور مجھ ناچیز کو آپ نے اس قابل سمجھا کہ اپنے ناقص علم کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ ہم سب کے پرسے کو شہزادی نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوگا، اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنی جانب سے بھی، اور قدیم بوستان زہرا کی ٹیم کی جانب سے بھی، انتظامیہ کی جانب سے بھی، فائزہ کا بھی، اور جبین کا خاص کر اس لیے کہ ماشاءاللہ گھر گھر جس نے فرش عزا بچھایا ہے اس ماہ عزا میں، اور بلکہ اکراس دا کنٹری، ڈفرینٹ کنٹریز میں، اکراس دا ورلڈ ڈفرینٹ کنٹریز میں سنا گیا اس ذکر کو مولا حسین کے، اور اس الیکٹرانک فرش عزا میں شامل ہوئے ہیں مومنین مختلف انداز سے، مختلف ٹائمنگز جو ڈفرینس تھا اس حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے انہوں نے جو ہے وہ سنا یوٹیوب پہ اس مجلس کو۔ اس میں اسپیشل تھینکس ٹو جبین میری جانب سے، اور بہت پیشنٹ رہی ہے جبین۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں خود اس چیز کا حصہ ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے میٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کسی چیز میں چھلانگ نہیں لگاتے، ہوتا نہیں لگاتے، یو ڈونٹ ریئلائز کہ اس کے پیچھے کتنی ایفرٹس انوالو ہیں، کتنا ڈیپ ہے اس کے اندر ورک۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانیٹر کرنا، ٹائم مینجمنٹ، ایک کے بعد ایک ریسائٹرز کو لائن اپ کرنا، اور پھر اس کے بعد کئی جگہ سے یہ ہو رہی ہے، ورچوئل مجلس بھی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے فائزہ کو جس نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا ہوا ہے، وہاں سے بھی جو ہے وہ عزاداری ہو رہی ہے۔ کوآرڈینیٹ کرنا، سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا، بہترین ماشاءاللہ مثال قائم کی ہے، اور واقعی ہم حسینی ہیں، اور یہ ذکر سید الشہداء کسی کا محتاج نہیں، یہ رکنے والا ذکر نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ذکر نہیں ہے، بلکہ کیسے بھی حالات ہوں، کیسا بھی زمانہ ہو، پینڈیمک میں بھی الحمدللہ ہمارے شیعوں نے اس ذکر کو قائم بھی کیا ہے۔ جو پہنچ سکے فرش تک وہ پہنچے ہیں، فرش تک فرش بھی بچھایا ہے، اور جو نہیں پہنچ سکے ہیں انہوں نے فضاؤں پہ حسین ابن علی کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ شہزادی سے استدعا ہے، دعا کرتی ہوں شہزادی سے، اپنی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، شہزادی ہماری ان ایفرٹس کو قبول فرمائیں، سب کو جزائے کثیر عطا فرمائیں، جو بھی اس میں تمام انتظام میں شامل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے مجھے نام بھی نہیں آتے ہیں پوری طرح سے، جس نے اس سسٹم کو اس پورے اتنی بہترین انداز سے عزاداری کو کیا ہے، پاک پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور پرسہ پیش کرتے ہیں اس زمانے کے امام کی خدمت میں، مولا ہماری پرسداری کو قبول فرمائیے۔ قبولیت دعا کے لیے اور ہماری اس پرسداری کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل
تعار لیتی ہوں آج بھی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان الفاظ کو کہ روز اس مناجات میں سے کہ جو امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اس مناجات میں سے ایک فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ کون سی مناجات؟ کہ جو نماز جعفر طیار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی حضرت جعفر طیار کو یوم فتح خیبر، کہ آپ جب آئے ہیں، جب تشریف لائے ہیں فتح خیبر سے، تو خیبر کا مال غنیمت کا مال جو ہے وہ تقسیم ہو چکا تھا۔ تو جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے، مالی طور سے دینے کے لیے، تو آپ نے انہیں نماز جعفر طیار جیسا تحفہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وہ نماز ہے جو مخصوص حضرت جعفر طیار کو دیا کی تھی، جسے آج دنیا نماز جعفر طیار کے نام سے جانتی ہے، کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو دنیا و آخرت کے فیض کا باعث ہوں گے، فیض کو حاصل کر سکیں گے، تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کروا دیتی ہے اور حاجات کی قبولیت کا باعث ہے۔ اور اس سے بڑی سند کیا ہوگی کہ چھٹے امام علیہ السلام نے جب اس مناجات کو تعلیم فرمایا کہ نماز جعفر طیار کے بعد شیخ کلینی نے، سید مدائنی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو بیان کیا اس مناجات کو، کہ امام فرماتے ہیں کہ جو نماز جعفر طیار کے بعد اس مناجات کو پڑھے، جس میں سے ایک سینٹنس میں روز آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اس مناجات کو پڑھ کے اللہ سے اس طرح سے اس کی حمد کر کے اور ان واسطوں سے مانگے جن واسطوں کا طریقہ مانگنے کا، جس طرح سے جن واسطوں سے مانگا ہے ہمارے چھٹے امام نے سکھایا ہے ہمیں اس مناجات میں، اگر کوئی یہ مناجات پڑھ کے مانگے تو پاک پروردگار کن فیکون اس کی حاجت کے لیے کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی جو ہے وہ یہ نعمت ہے۔ اور آج جو جملہ مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام پاک ہے وہ ذات اور حمد ہے اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو صابرین کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں قرآن مجید میں بھی دیکھیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے، مربوط ہوتی ہے بات ہمارے موضوع سے، قرآن اور وارث قرآن۔ امام کیا فرما رہے ہیں اس مناجات میں؟ حمد کرتا ہوں اس پروردگار کی کہ جو ہمیشہ صابرین سے راضی ہے، جو صابرین کے ساتھ ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ ہے کلام امام اور یہ ہے قرآن، ساتھ ساتھ دکھائی دیتے ہیں قرآن وارث قرآن، دونوں یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو صابرین ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں ملتا کہ ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع صادقین، صادقین شاید ایک آیت آپ کو اس طرح کی ملے، لیکن ان اللہ مع المتقین، صادقین مجھے یاد پڑتا ہے، گزری ہے میری نظروں سے، کونوا من اللہ الصادقین، جی وہ صادقین کی آیت ہے، لیکن کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع صالحین، کہیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ ان اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصادقین، ان اللہ مع الصابرین۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو حق، صادق جو سچ بولتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ الحق، اللہ خود کیا ہے؟ حق کے سوا کچھ نہیں، تو جو سچ بولتا ہے حق اسی کے ساتھ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، یقیناً متقین کے بھی ساتھ ہے، یقیناً نوازیوں کے بھی ساتھ ہے، لیکن اس طرح سے کھل کے قرآن میں کوئی اظہار نہیں ہے، اس لیے کہ جو متقی ہوتا ہے، باتقوا ہوتا ہے، یا جو ہے نمازی ہوتا ہے، جب وہ صلوات کو ادا کرتا ہے تو وہ عمل دکھ رہا ہوتا ہے، متقی کی پرہیزگاری دکھ رہی ہوتی ہے، اس کی عبادت گزاری دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن صبر وہ چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اللہ یعنی خالصتاً اللہ اور بندے کے یہاں معاملہ ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اگر کوئی صبر کرے تو سید الشہداء بن جاتا ہے، سید الصابرین بن جاتا ہے۔ اور آج کا دن
9 محرم کا دن ذات سید الشہداء اور ان کا صبر بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے. جہاں ہمیں کربلا سے بہت سارے درس ملتے ہیں وہاں صبر کا بہت بڑا درس ملتا ہے. یہ صبر حسین ابن علی ہی تو ہے کہ بقول شاعر دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا. حسین نے شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے. صبر کے ساتھ شکر الہی ادا کرنا، مولا حسین کا صبر، مولا حسین کا شکر. دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے. اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے. قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے. بکھرے ہوئے پھولوں میں حسین دکھا رہے ہیں، بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے. زینب کا بیان لہجہ علی صوت خداوند، زینب نے زمانے کو بتایا کہ خدا ہے. ایک سجدے سے روز عاشور مولا حسین کا وہ سجدہ، وہ صبر حسین ابن علی، وہ شکر حسین ابن علی. جمال توحید در عاشورا، کسی کو توحید کا جمال دیکھنا ہے، کسی کو توحید کا جوبن دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کو روز عاشور نیزوں پہ معلق، تیروں پہ معلق عالم سجدہ میں دیکھے. ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہن منظر، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہن منظر. تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے. وہ سجدہ تو ایسا ہوا واللہ، وہ سجدہ تو ایسا ہوا واللہ، وہ سجدہ جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور وہ عالم کے جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا سید الشہداء مولا حسین نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے، 1900 زخم کھا کے زہرا کلا راکب دوش پیمبر، اپنے خون میں غلطاں خطیل العبرات گھوڑے پہ جب جھوم رہے ہیں اس انداز سے کہ نہ پوری طریقے سے فرس پر ہیں نہ فرش پر ہیں، اس عالم میں نیزوں پہ معلق ہو کے امام حسین علیہ السلام کے جو آخری جملے ہیں، امام کی جو مناجات ہے اس میں بھی امام حسین علیہ السلام وہی جملہ کہہ رہے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی مناجات میں بیان کیا. ان اللہ مع الصابرین، حمد کرتا ہوں اس پروردگار کی جو ہمیشہ صابرین کے ساتھ ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں صبرن، آخری جو جملے ہیں مولا کے شہادت سے قبل، شمر کے خنجر کے نیچے تہ خنجر شمر، مولا کہتے ہیں حمد کرتا ہوں اس پروردگار کی صبرن علی خزائے یا رب، بار الہا تیری خزا و قدر کے سامنے صابر و شاکر ہے حسین. رزن بے قضائے و تسلیما لامر ہی سکھاتی ہے کربلا. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے آج کے دن میں دینا چاہوں گی کہ مولا حسین سے متمسک ہو کے اس ماہ اذا میں آج شب عاشور، روز عاشور، ہم اپنے آپ سے تہیہ کریں
کہ ہم صابرین میں سے ہوں گے. یہ وہ آخری پیغام ہے جو سید الشہداء تہے خنجر شمر دے کے گئے ہیں. یہی پیغام ہمیں مناجات امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھی ملتا ہے, اور قرآن اور وارث قرآن الگ نہیں. اس لیے یہی پیغام ہمیں سورہ عصر میں بھی ملتا ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو صابرین ہیں, اور یہی پیغام ہمیں مختلف ورسز میں قرآن کی ملتا ہے, اور یہی پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں دیتے نظر آتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو ہم سب اس سے واقف ہیں کہ کوئی پریشانی آ جائے, کوئی بلا آ جائے, خدا نخواستہ صحت کی طرف سے, مال کی طرف سے, اولاد کی طرف سے, کوئی بھی سڈن شوک ٹریجڈی ان یور لائف, اللہ نہ کرے کوئی غم نہ دے پاک پروردگار سوائے غم شبیر کے. لیکن بعض دفعہ غم, پریشانیاں, بلائیں آتی ہیں سید الشہداء کی طرح مرتبے کی بلندی کے لیے. یعنی اگر انسان کو گزارا جاتا ہے اس امتحان میں سے, کرب و بلا سے بڑا کوئی امتحان ہے, روز عاشور سے بڑی کوئی مصیبت ہے, لیکن گزارا گیا سید الشہداء کو اس میں سے تاکہ سید الشہداء بن سکیں. تو اگر ہم حسینیوں پہ کوئی پریشانی آتی ہے, زندگی میں کوئی معاملہ ہوتا ہے, کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, تو ہم اس پہ ہائے ہتھیہ ایک دم نہ مچاتے. یہ پیغامات ہیں کچھ جو میں آج کے دن آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. حدیث رسول یہ ہے کہ 3 قسم کا صبر ہے. پہلا کہ کوئی بھی انپلیزنٹ ایونٹ ہو سڈن لائف میں, تو اس پہ انسان صبر کرے, رزن بے قضاء و تسلیما لامرہ, صابر رہے, شکایت نہ کرے, بلکہ کیا کرے, مولا حسین کی طرح اپنے شکر کو بڑھا دے. مولا کیا فرما رہے ہیں, ہم تیرے قضاء و قدر کے سامنے صابر و شاکر ہیں. اچھا یہ نہیں کہہ رہے, جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس دعا میں امام کی, وہ پلیورل نہیں ہے, وہ سنگولر ہے. مولا یہ نہیں فرما رہے کہ میں راضی ہوں, ہم راضی ہیں. صدقے جائیں مولا کے, یعنی قیامت تک کے حسینیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حسینی بن کے جینا چاہتے ہو تو آخری میرا جملہ جو چلتے ہوئے شمر کے خنجر کے نیچے مولا فرما رہے ہیں, آخری جملہ صبرن علی خزائک یا رب, راضی ہو جاؤ اللہ کی رضا پہ. ہم راضی ہیں, یعنی کہتے ہیں مولا یا اللہ میں راضی ہوں, ہم راضی ہیں. اب جتنے بھی حسینیوں نے اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہونا چاہیے. ہم کتنے اعتراض کرتے ہیں, کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے, ہم کہتے ہیں اس کو ایسے ہی ہونا تھا, میرے ہی ساتھ ہی ہونا تھا, میرے ہی گھر میں یہ مشکل پریشانیاں آنی تھی. مولا فرماتے ہیں ہم تیری قضاء و قدر کے سامنے صابر اور شاکر ہیں, یعنی صبر کے ساتھ شکر بڑھا دو. دوسری صبر کی قسم کیا ہے, عبادت کو ادا کرنا. جیسے فجر کے وقت اپنی نماز کو سیکریفائس کر کے اٹھنا, یعنی آپ صبر کر رہے ہیں. سیکنڈ ٹائپ آف پیشنس when you are struggling in the way of Allah subhanahu wa ta'ala to obey him. روزے کی حالت میں صبر کرنا, بھوک برداشت کرنا, پیاس برداشت کرنا, زیارت پہ جائیں, حج پہ, عمرے پہ جائیں, راستے میں جو ہمیں صعوبتیں ہوتی ہیں اٹھانی پڑتی ہیں کمپلسری اوبلیگیشنز کو پرفارم کرنے کے لیے, سیکنڈ ٹائپ آف صبر. تھرڈ ٹائپ آف صبر, پیشنس اگینسٹ کمیٹنگ سنس. یعنی ہمارے سامنے گناہ ہے, اور اسپیشلی ان دس ویسٹرن ورلڈ تو ہر جگہ کھلے عام گناہ کی دعوت ہے, اور اب تو ہر چیز الیکٹرانک ہو گئی ہے, میڈیا, سوشل میڈیا, ہر چیز دعوتیں عام ہے, گناہ کرنا بہت آسان ہے اس وقت. اس عالم میں لیول آف پائٹی کو مینٹین کرنا, اپنے آپ کو طاہر رکھنا, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تھرڈ ٹائپ آف صبر, تیسرا درجہ صبر کا. اور کل ہم نے ذکر کیا تھا غازی عباس علمدار کا, تو میں نے ذکر کیا تھا ساتھ میں غازی کی حیاداری کا, وفاداری کا. مولا غازی ہمیں وقت کے امام کے ساتھ حیا کرنا سکھاتے ہیں, وفا کرنا سکھاتے ہیں. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کہ اس بات کا دھیان رہے, ہمیشہ ہمیشہ یہ سوچتے رہو کہ میرا زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے, اور جب امام دیکھ رہے ہیں
اور امام کیا ہے؟ حجت خدا ہیں. اللہ کی حجت کی نگاہوں میں میں ہوں تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بھی نگاہوں میں میں ہوں. وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. ابصر الناظرین ہے، جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب سے اچھا دیکھتا ہے. اسمع السامعین ہے، جتنے سننے والے ہیں ان سب سے اچھا سنتا ہے. تو how come he is going to miss my sins? So be careful, be cautious. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آج کے دن we need to work out. آج کا جو شب ہے، شب عاشور، اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی. آج کی رات شب گریہ ہے اور بہت خوبصورت پیغام امام حسین علیہ السلام نے اس میٹنگ میں دیا ہے جو اس وقت تقریباً یہی وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد وہ میٹنگ ہوئی تھی اور مغرب سے پہلے وہ ختم ہو گئی تھی. تو تقریباً یہی وقت بنتا ہے، یعنی آج سے 1400 سال پہلے عرض کربلا پر 9 محرم کے دن، جسے یوم تاسوعا کہا جاتا ہے، آج کے دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا. اس میٹنگ کا امپورٹنٹ میٹنگ کا آؤٹ کم یہ تھا. کس سے ہوئی تھی وہ میٹنگ؟ عمر سعد کے ساتھ. اس سے آج کے دن 9 محرم کو یوم تاسوعا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میٹنگ کا آؤٹ کم یہ ہوا تھا کہ یہ بات طے پا گئی تھی کہ کل 10 محرم روز عاشور جنگ ہوگی. There is no other way. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ اس کے کہ جنگ ہو، کیونکہ مولا سے بیعت طلب کی ہے، آج بھی مولا سے بیعت طلب کی ہے اور امام عالی مقام نے اس کو انکار کر دیا ہے. تو عمر سعد سے جب امام کی میٹنگ ہوئی ہے، میں ان الفاظ کو، کلمات کو امام حسین السلام کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. اتنا خوبصورت ڈائلاگ ہے امام کا اور بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت آئیڈیالوجی امام حسین علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. کس طرح سے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم برائیوں کو اور خرابیوں کو، گناہوں کو لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح؟ وہ تو جھوٹی ہیں، وہ تو بے حجاب ہیں، وہ تو غیبت کرتی ہیں، ہمیشہ وہ غیبت کرتی ہیں، وہ تو بس ہمیشہ ہی جھوٹ بولتی ہیں، ان کی کیا بات ہے، ہمیشہ جھوٹ بول رہی ہوں گی، ہمیشہ ہی جھوٹ بولتی ہیں. ارے وہ تو ان کے اندر یہ خرابی ہے، وہ ان کے اندر تو وہ خرابی ہے. پورے جہان کی خرابیاں ہم لوگوں کی ایزیلی گنوا لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جو سپہ سالار ہے فوج یزید کا، اس کے ساتھ ٹاک کر رہے ہیں، ٹیبل ٹاک، ایک جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے آج کے دن 9 محرم کے دن ظہر اور عصر کی نماز کے بعد، اور اس میں ڈسکشن ہو رہا ہے. کیا ڈسکشن ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا معاملہ. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ اونچا بولنے لگتے ہیں، اپنا ڈفرینس آف اوپینین پہ صبر نہیں کر پاتے. ڈفرینس آف اوپینین اگر آپ کا ہے کسی کے ساتھ، ایک آرگومنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اینڈ اپ ہو جاتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ آل آف اس، لیکن سم ٹائمز یہ وٹنس ہوتی ہیں چیزیں کہ لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام عالی مقام، حجت خدا، نور خدا، پنجتن کا 5واں صابر امام، جسے 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے، جس کے بچے التاش التاش کہہ رہے ہیں، اس کی صداؤں سے زمین کربلا لرز رہی ہے. How patient he is, how determined he is. Last time امام کو موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم فرات پہ سے پہرے اٹھا لیں گے، پانی دے دیا جائے گا آپ کے بچوں کو، جان بخشی ہو جائے گی آپ کی اور آپ کے اصحاب کی، یزید کی بیعت کر لیں. مقام سید الشہداء دیکھیں. اور امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کوئی اور ہوتا تو امام اس کو، عمر سعد کو کیا کہتے؟ کوئی اور ہوتا تو بنتا تو یہ تھا کہ امام اس کو پلٹ کے جواب میں یہ کہتے کہ تم جھوٹے ہو، تم زانی ہو، تم گناہگار ہو، تم یزید کا ساتھ دے رہے ہو، تم باطل پرست ہو اور تم جہنمی ہو اگر تم قتل کرتے ہو مجھے اور میری آل اولاد کو. میں نواسہ رسول ہوں، میں اخبر ہوں، تم یزید کا ساتھ دے رہے ہو، اس کے کمانڈر آف چیف بن کے 30,000 کی اس کو آرمی کو لیڈ کر رہے ہو، تم تو جہنمی ہو، یو ول گو ٹو دا ہیل فائر. نہیں، ہم کتنی جلدی کرتے ہیں لوگوں کو جہنم کا ٹکٹ جاری کرنے میں. ارے وہ ایسے بے حجاب پھرتی ہیں، جہنمی ہیں، ارے وہ ان کا تو یہ ہے، ان کا تو یہ ہے. امام علیہ السلام کیا سکھا رہے ہیں؟ جب لب کھولو، جب لب کھولو، ہمیشہ کتنا بھی برا انسان ہو اس کے لیے اچھی بات کرو،
تمہیں کیا پتا کب اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہ جائے اور وہ خدا کو راضی کر لے. اور جب تک ایک اور بہت خوبصورت امام پیغام دے رہے ہیں آج عاشور کی شب عاشور جو یہ میٹنگ ہوئی ہے مغرب سے پہلے، اس میں عمر سعد کو امام نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ تم جہنمی ہو، ایک دفعہ نہیں کہا کہ تم نے بندشیں آپ کر رکھی ہے آل فاطمہ پر، رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے. بنتا تو یہ تھا کہ امام یہ سب سناتے اس کو. امام علیہ السلام اس کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمر سعد میں تمہارے لیے کیا کروں کہ تم اس گناہ سے بچ جاؤ. یعنی امام نے لائن ڈرا کر دی، تم برے نہیں ہو. عمر سعد جیسا شخص، امام کہہ رہے تم برے نہیں ہو، تم برے تھوڑی ہو. Unless and until you perform that action which is bad, unless and until you start fighting, start the battle against me, unless and until you kill my children, you kill my companions. کتنا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں. یعنی جب تک کوئی اس گناہ کو پرفارم نہ کر لے ہم نہیں کہہ سکتے، اور اگر پرفارم بھی کرتا ہے تو اس کے بعد خیر یہ تو پھر معاملہ کہیں اور چلا جائے گا، کیونکہ پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ کربلا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے واقعہ کربلا کو بہت کچھ کہا گیا، لیکن یہ اللہ کی رضا ہے، یہ معاملہ اللہ کے اس میں چلا جاتا ہے کہ قاتلان حسین اور اصحاب حسین کو، اولاد حسین کو اللہ سزا دے گا. یہ اللہ کا امر ہے. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ یہ معاملہ پھر جو ہے وہ ایک لمبی بحث فلسفے کی جانب چلی جاتی ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی ہمارے 7ویں امام باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چھوٹے سے تھے، ہی واز ہارڈلی 5 to 6 years old، اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، اور سیکھا ہے انہوں نے علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آج دنیا میں فقہ ایک جاری ہے ان کے نام سے. تو وہ امام ہیں سنیوں کے. وہ آئے تھے سیکھنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ. تو اس زمانے میں یہ ایک ہاٹ ایشو تھا، برننگ ایشو تھا کہ اگر اللہ نے معاف کر دیا یزید کو بعد میں تو کیا ہوگا. تو امام موسی کاظم علیہ السلام چھوٹے سے تھے، انہوں نے اس سوال کا جواب دیا تھا، اور انہوں نے اس کو علم منطق سے، علم عقائد سے، قرآن مجید سے، علم حدیث سے، علم فلسفہ سے، 4 انداز سے ابو حنیفہ کو اس طرح ہرایا تھا کہ وہ ششدر ہو گیا تھا. اور جس طرح آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی تھی، طویل آرگومنٹ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ، کیونکہ مجھے فضائل حضرت علی اکبر بھی پیش کرنا ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ اس نے اس طرح سے وہ گرویدہ ہو گیا تھا کہ اس نے کہا تھا بے شک قرآن اور وارث قرآن الگ نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ اصل علم کیا ہے، علم غیب سے واقف ہے. اور امام نے ثابت کیا تھا، پروف کیا تھا کہ اگر اللہ چھوڑ دے، معاف کر دے قاتلان حسین کو، تو وہ اللہ کی توحید پر بات آ جائے گی، کیونکہ اللہ عادل ہے. ٹھیک ہے. اور بی بی زہرا نے معاف نہیں کیا، نہ اپنے قاتلوں کو نہ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو. تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے، جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کر دے معافی نہیں ہو سکتی. تو ہمارا موضوع کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آج کے دن کیا پیغام دے رہے ہیں. آج جو امام نے مہلت لی ہے، در حقیقت امام نے مہلت نہیں لی ہے بلکہ مہلت دی تھی، اور آج تک ہمارے لیے ایک مہلت ہے کہ آج کی شب جو توبہ کر لے، آج کی شب جو اپنے نفس کو آزاد کر لے. کس سے آزاد کر لے؟ وہی دعوت جو مولا حسین نے اس میٹنگ میں عمر سعد کو دی. اتنے پیار سے مولا بات کر رہے ہیں اپنے قاتل سے، اتنے پیار سے مولا بات کر رہے ہیں فوج یزید کے سپہ سالار سے. مولا فرماتے ہیں تو کیوں میرے خون سے، خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتا ہے پسر سعد، کیا وجہ ہے؟ اب عمر سعد کا ڈائلاگ سنیں. کہتا ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اور آپ کی اولاد کو قتل نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا یہ کام، تو یزید کے تو بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیں شیطان کس طرح جسٹیفیکیشن دیتا ہے، تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر لے گا، تو تم ہی کر لو تاکہ وہ فائدہ تمہیں مل جائے، تمہیں وہ اشرفیاں اور انعامات تمہیں مل جائیں. تو اس نے کہا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر
اگر میں نے آپ کو جانے دیا اس وقت، جنگ نہیں کیا آپ سے، تو پھر یزید مجھے اور میری آل اولاد کو قتل کرا دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ پوچھا، کہا کہ مباہلے پہ یقین رکھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا سچا مانتے ہو؟ کہا بے شک، بے شک آپ صاحب قصہ ہیں، خامس قصہ ہیں۔ آپ عید مباہلہ میں جو گئے تھے، مباہلے میں جو گئے پنجتن، اس میں آپ 5ویں ہیں۔ جو کچھ کہیں گے آپ، یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، یہ عقیدہ ہے عمر سعد کا، جان رہا ہے مولا حسین کا، کہتا ہے آپ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا۔ امام نے کہا بس میرے قاتل سے پیچھے ہٹ جا، میں کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں تجھ سے کہ تیرے بیوی بچے تو سالم رہیں گے، تجھے یزید کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب کیا کہتا ہے نیکسٹ؟ دیکھیں شیطان کس طرح ورلڈلی ڈیزائرز، کہتا ہے اچھا بچ تو جائیں گے ہم، لیکن واٹ اباؤٹ دوز بینیفٹس اور انعامات جو یزید کی طرف سے ملنے والے تھے، ان کا کیا؟ تو امام حسین علیہ السلام میرے مولا سخی ابن سخی مولا فرماتے ہیں اچھا تجھے انعامات چاہیے؟ میرے بابا علی مرتضیٰ نے مجھے ایک باغ دیا ہے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں وہ باغ میں تیرے نام لکھ دوں گا، تو خون ناحق سے پیچھے ہٹ جا، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے جہنم اپنے پر واجب نہ کر، تو گناہگار نہیں ہے جب تک کہ تو یہ گناہ نہ کر۔ بچانے آخری وقت تک مولا حسین توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج کا دن شب عاشور صرف ان لوگوں کے لیے، اس زمانے کے لیے نہیں تھا کہ وہ فیصلہ کر لیں اور اپنے زمانے کے امام کو چن لیں اور جو یزید کو چن لیں، میرے اور آپ کے لیے بھی this is the night to contemplate, this is the night to think, this is the night to ask for forgiveness, this is the night to ask Allah subhanahu wa ta'ala for sake of سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، پروردگار ہمارے نفسوں کو وہ طہارت دے دے کہ آج کی رات ہم ان گناہوں سے آزاد ہو جائیں، ان گناہوں سے آزاد ہو جائیں جو ہم پورا سال کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے دور ہیں۔ امام کے القابات میں سے امام حسین علیہ السلام کے ایک لقب ہے ابو الاحرار۔ ابو الاحرار، احرار کہتے ہیں آزاد کرنے والے کو، ایسا بادشاہ جو آزاد کرتا ہو غلاموں کو۔ ابو الاحرار وہ جو آزاد کرتے ہوں ان کا باپ۔ یہ مقام ہے سید الشہداء کا۔ آج کی رات آزادی کی رات ہے، گناہوں سے آزادی کی رات ہے۔ مولا حسین آزاد کر رہے ہیں، آج جہنم سے آزادی لے لو، حسینی بن جاؤ، تائب بن جاؤ۔ آج کی رات اگر استغفار کرو گے، امام حسین علیہ السلام نے آج کی پوری رات نماز میں گزاری، استغفار، مولا کو ضرورت نہیں تھی استغفار کی، مولا نے کر کے بتایا کہ اگر حسینی ہو تو آج کی شب اس طرح سے بسر کرو جیسے میں نے بسر کی، نماز میں گزارا، استغفار میں گزارا، آج کی شب کو تلاوت قرآن میں گزارا، گریہ ازاری میں گزارا۔ ایک ایک خیمے میں جا کے ہر بیوی کو دیکھتے تھے کہ ہر ماں کس طرح اپنی قربانی کو سجا رہی تھی۔ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ آج کی شب جو پوری رات جاگے، صرف شب بیداری بھی عبادت ہے، آج کی شب جو جاگتا ہے وہ مولا حسین کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور اس کا اتنا ثواب ہے جیسے تمام رات ملائکہ کے ساتھ، ان کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر ملائکہ کی صفوں میں کسی نے عبادت کی ہو، یعنی ملک بنا دیتے ہیں۔ اطاعت کو، عبادت کو کون سا درجہ معراج پہ لے جاتے ہیں حسین۔ آج کی شب جو رات بھر جاگے اس کے لیے 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے، 70 ایئرز عبادت کا ثواب ہے اگر آج کی رات کوئی جاگے اور عبادت خداوندی انجام دے۔ اور آج ہی کی رات کے اعمال میں سے 100 رکعت نماز پڑھیں اگر پڑھ سکتے ہیں، اور ہر رکعت میں بعد سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ خلوص بہت ضروری ہے بارگاہ الہی میں جہنم سے آزاد ہونے کے لیے، اور توسل کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے توسل کریں کہ پاک پروردگار آج کی رات ابو الاحرار کے صدقے، کیونکہ کتنے ایسے ہیں آج کی شب جنہوں نے توبہ کی اور حسین نے انہیں
فجر عاشورہ پہ علیہ السلام بنا دیا. آج کی شب خصوصاً اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ ہمارے بچے نیک اور صالح ہوں, ہم بھی زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کر سکیں, ہمارے بچے بھی زمانے کی معرفت کو حاصل کر سکیں. اور معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ جب خواہشیں, ورلڈلی پلیجرز ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے. ہم ورلڈلی مٹیریل ورلڈ میں اتنے زیادہ انگیجڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے حجت خدا سے, اور خدا سے جس طرح حق بنتا ہے. آج کی رات اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی رات ہے, اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ سورہ دہر, کیونکہ آج ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جس کسی کے اندر جو برائی ہو, جو خامی ہو, پاک پروردگار میرے بھی تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. بار الہ ہمارے نام اعمال کو رینیو کر دے, سارے گناہ مٹا دے. آج سید الشہداء کے صدقے, ابو الاحرار کے صدقے, بار الہ تمام نام اعمال کو میرے جو برائیوں کا ہے, جو برائیاں ہیں انہیں مٹا دے, بلکہ گناہوں کو حسنات میں بدل دے. جیسے مولا حسین نے صبح عاشور ہر کو سینے سے لگا کے تمام گناہوں کو حسنات میں بدل دیا, علیہ السلام بنا دیا. آیا درے حسین پہ قسمت بدل گئی, آیا درے حسین پہ قسمت بدل گئی. اور تھوڑی دیر بعد علیہ السلام تھا. اللہم صلی علی محمد. اولاد کے حوالے سے ہم سب کی, ہم ماؤں کی خواہش ہے مولا ہماری اولادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں, انہیں نیک اور صالح نکالیں, ہمیں کربلا والی ماؤں جیسی مائیں بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں اس فرش عزا کے صدقے کہ تمام ہماری اولادیں کسی نہ کسی طریقے سے مولا کے کام آ سکیں, مولا کے ظہور میں معاون ہوں. ہم اور ہماری اولاد کسی نہ کسی بھی ہمارے عمل سے امام کا ظہور مانے نہ ہو, بلکہ ہم ظہور کی امام کے ظہور میں معاون ہیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے آج کی شب صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے اولاد کے لیے. یہ شب دعا ہے, شب عاشور. اس میں جب دعا کریں تو اس میں وہ جو دعا صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد نے سکھائی ہے اولاد کے حق میں, اسے پڑھیں. چھوٹی سی دعا ہے. یہ سارے اعمال بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت پریشیس ہیں. آئی نو ماتمداری بھی ہے, رشتےداری بھی ہے, گریہ ازاری بھی ہے, عبادت بھی ہے. ایٹ لیسٹ ریسائٹ سورہ یاسین اور ہدیہ کریں سید الشہداء اور اصحاب شہداء کربلا کو, سید الشہداء کو, اصحاب امام حسین علیہ السلام, اولاد امام حسین علیہ السلام کو ایٹ لیسٹ منیمم سورہ یاسین پڑھ کے بخشیں, کیونکہ تلاوت قرآن از ہائیلی ریکمینڈیڈ ٹو نائٹ. دوسری چیز اولاد کے لیے صحیفہ سجادیہ میں سے وہ دعا اولاد کے لیے جو پڑھنے کی ہے, اس کے علاوہ سورہ صف کو اگر کوئی 107 ٹائمز پڑھ لے, چھوٹا سا سورہ صف, اور آج دعا کرے اپنی اولاد کو ویسا بنانے کی جیسے کربلا والی ماؤں نے بنایا تھا. یہ وہ اعمال ہیں کہ جو آج کی رات مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے. 107 ٹائمز نہیں پڑھ سکتی ایک گو میں, تو ایٹ لیسٹ اسٹارٹ. پھر جیسے جیسے آپ پڑھ سکیں ایک دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کر کے count it and finish your counting 107 times سورہ صف. اسی طرح سورہ دہر اپنے لیے کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کنٹرول کر پا رہے, مولا آج کی شب کے صدقے جس میں آپ نے کئی حر بنائے, ایک حر نہیں, تاریخ میں ایک حر کا نام آتا ہے. کتنے ایسے ہیں جو اذان علی اکبر کے وقت گھوڑا دوڑاتے ہوئے لشکر یزید سے لشکر حسین میں آ گئے ہیں. ہمیں بھی جہنم سے نجات دے دیں. آج کی شب جہنم سے نجات کی شب ہے. اور بس تیزی کے ساتھ مجھے یہ کنکلوڈ کرنا تھا, چاہتی تھی تھوڑا سا ذکر ہو شہزادہ علی اکبر کا, لیکن ظاہر ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں میں نے جتنے معصومین ہیں ان کا وقت آپ سے وعدہ کیا تھا منتہی اعمال میں کہ جتنے بھی معصومین ہیں ان کا ایک مخصوص وقت ہے دعا کے لیے. وہ سارے اوقات میں نے بتائے ہیں, 1 یا 2 اگر چھوٹ گئے ہیں تو میں اپنی پیاری بہن جبین کو جو آپ کی ایڈمن ہے QBZ کی, جو یہ رن کر رہی ہیں مجالس سیشنز آن لائن, میں ان کو میسج کر دوں گی. تو پورے 4 معصومین کی آپ کے پاس ترتیب آ جائے گی. اگر سے کوئی رہ گئے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ 10 جو درجے تھے ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی, کمپلیٹلی ہم نے کور کر لیے تھے. اور
ہم نے سارے یہ پورے 10 کے 10 جو ہیں وہ کور کر لیے. ایک آخری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 جو ایمان کے درجے جن سے عقل کامل ہوتی ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، اس میں 10ویں صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھے، دیکھیں آج کی رات تائب بننے کی رات ہے، دوسروں کے بجائے اپنے نام اعمال پہ نظر کرو. جب وہ کسی کو دیکھے تو یہ کہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، یہ مجھ سے زیادہ متقی ہے، اور اتنی ہمبلنس سے ملے. ذہن میں رکھیے گا امام حسین نے عمر ساتھ سے بھی کیسی میٹنگ کی، اتنی ہمبلنس سے ملے کہ امام اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ باغ دے دوں گا جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہے، اور کہتے ہیں خدا کی قسم تمہارے ساتھ رک جا، اس گناہ سے رک جا، کل جنگ میں حصہ نہ لے، اگر تو لے گا تو کیا ہوگا، تو جہنمی ہو جائے گا، پھر تجھے تیرا امام نہیں بچا سکے گا، تو ناری ہو جائے گا، پھر ہم تجھے اہل بیت جہنم سے بچا نہیں سکتے. کتنی فکر ہے مولا حسین کو، اتنے ہمبل، اتنی انکساری، سامنے عمر ساتھ جیسا شخص ہے اور مولا کہہ رہے ہیں بچہ نہ جہنم کا سودا کر، نہ خرید دنیا کی دولت کے خاطر جہنم کو. اور وہ کیا کہتا ہے، امام علی کا باغ دے رہے ہیں مولا حسین سے، کہتے ہیں اتنا تجھے اس سے فیض ہوگا، اتنا پروفٹ ہوگا، تیری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. اور وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ایک چھوٹا سا باغ ہے جس کو بہلا رہے ہیں آپ مجھے کہہ کے، میں اس باغ کو چھوڑ کے اس باغ کے خاطر رہ کی حکومت چھوڑ دوں، اس باغ کو لے لوں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں مملکت رہ چھوڑ دوں، آپ کو قتل کروں گا، تو آپ کے خون سے جب ہاتھ رنگوں گا تو مجھے رہ کی حکومت ملے گی. یزید نے مجھے رہ کی حکومت کا وعدہ کیا ہے. اور میرے مولا حسین نے سر کو جھکا کے بڑی تکلیف سے کہا تھا میرے ساتھ تو رہ کی حکومت کی بات کرتا ہے، تجھے رہ کی گندم نصیب نہیں ہوگی. جس پہ اس نے تمسخر اڑایا تھا امام کا اور کہا تھا کوئی بات نہیں حسین میں جو کھا لوں گا. بس بہت بہت دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار بے شمار. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم آج کیا کہتے ہیں، باصفہ بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں، بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا زندگی میں. ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا. مولا کیسے صبر فرما رہے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں مولا کے سامنے کہ آخر وقت تک مولا کہہ رہے ہیں آ جاؤ نجات پا جاؤ، شب عاشور اپنے آپ کو بچا لو، جنت کا دروازہ کھلا ہے. اور کس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ باتیں کر رہے ہیں عمر ساتھ جیسی، اور مولا صبر سے برداشت کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، جس طریقے سے کاٹتے چلے گئے ہیں اصحاب کو شہید کیا ہے. صبح عاشور کیا ہے، اذان علی اکبر کا بلند ہونا اور ادھر سے تیروں کا برسنا. کیسا صبر ہے میرے مولا حسین کا، مسلسل وہاں سے تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، اور میرا صابر امام آگے بڑھ کے کبھی ایک صحابی کی لاش اٹھاتا ہے، کبھی دوسرے صحابی کی لاش اٹھاتا ہے. اسلام کا دامن بھرتا جا رہا ہے، حسین کا دامن خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک وقت وہ آ گیا جب کوئی نہ بچا سوائے شبیہ پیغمبر کے، سوائے شبیہ پیغمبر کی کوئی نہ بچا. اور شبیہ پیغمبر وہ ایسا علی اکبر، کیسا ہے علی اکبر کہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہے. حبیب بن مسلم کہتا ہے جتنے بھی آئے ہیں حسین کے قیام سے، جتنے بھی آئے ہیں اس جانب سے، کسی کی رخصت ایسی نہیں ہے، ایک جوان کی رخصت جیسی ہے. اور کہتا ہے ایک ایسا جوان تھا بار 70 بار خیمے سے باہر جس نے آنا چاہا، بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار خیمے کا پردہ، بار بیویاں کھینچ کے اسے روک لیتی تھی. اتنے میں آواز حسین آئی، اے بیویوں ہٹ جاؤ، مسافر کو راستہ دے دو، جانے دو اکبر کو. زہرا نے مجھے نہیں پتا،
اولاد والی مائیں مجھے نہیں پتا کس طریقے سے نے رخصت کیا ہوگا. 18 برس جس نے پالا اور محمد سے دیا کرتے ہیں پھر بھی نہ بچا سکی ذرا. کس طرح زینب نے ودا کیا ہوگا, کس حسرت سے آخری بار گلے لگایا ہوگا. بس تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ جب میدان میں آئے ہیں علی اکبر, تو ایک مرتبہ جب دشمنوں نے آتے دیکھا, دشمنوں نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین, حمد اس پروردگار کی جس نے علی اکبر کو خلق کیا, جمال مصطفیٰ دیکھا. یوسف یاد آ گئے لوگوں کو جب اکبر کو دیکھا, اور اس کے بعد مولا علی اکبر کی شان سے آئے مولا علی اکبر کس شان سے لڑے ہیں. ایک مرتبہ اکبر جب گر گئے, حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے. یہ وہی حسین ہے نا کسی کو بھیجتے ہوئے مقتل کی جانب. حسین نے یہ نہیں کہا جو اکبر کے لیے کہا ہے, کسی کی سواری کے پیچھے حسین اس طرح نہیں دوڑے جیسے اکبر کی سواری کے پیچھے دوڑے ہیں. اور جب جانے لگے تو کہا ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ کے حسین نے کہا بارے لہا گواہ رہنا, اب اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, صورت میں, سیرت میں تیرے حبیب کے متشابہ. اور جب جیسے جیسے علی اکبر کا گھوڑا جاتا تھا پیچھے پیچھے حسین دوڑتے چلے جاتے. اور جب اکبر نے کہا تھا نا بابا یہ کیا کر رہے ہو بابا, ابھی تو ودا ہو کر آیا تھا بابا, ایسے نہ کیجئے بابا, آپ ایسے کریں گے تو اکبر کیسے جائے گا بابا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسین مولا حسین کا یہ جملہ ساری دنیا کے مرثی قربان حسین کے ایک جملے پہ کہا تھا علی اکبر ہم تھوڑی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, یہ ہمارا کلیجہ نکلا چلا رہا. اے میرے مولا جب اکبر کو کہا تھا نا جب تک ہو سکے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا, جمال مصطفیٰ کا ایسا عاشق تھا حسین. ایک مرتبہ لیلا سے کہا لیلا بالوں کو کھول دو, اکبر گر گیا. چاروں جانب سے تلواریں چل رہی ہے, اس میں بھی ماں کی دعا قبول ہوئی. اکبر 200 ناریوں کو واصل جہنم کر کے آ گئے ماں کو سلام کرنے. حسین نے پیاسے لبوں کا بوسہ لیا, کہا جاؤ اکبر. اور اب جو اکبر آئے ہیں کہا جاؤ جلد ساقی کوثر, کاش کے کچھ اور مانگتے, کاش کے کچھ اور اس غربت میں مانگتے. اکبر کہا بابا میری جنگ دیکھی, میں نے کیسے 200 ناریوں کو مارا. حسین نے کہا مرحبا, کہا بابا کچھ مانگو دیں گے. کہا بیٹا کیا چاہتے ہو, کہا ایک گھوٹ پانی بابا. بس زیادہ رہنے امام آ گئے اکبر دوبارہ میدان میں. اور اب جو آئے ہیں عمر سعد نے کہا یہ دیکھنے میں نبی ہے, حملے میں علی ہے, اس کو گھیر کے مارو. گھیر لو چاروں جانب سے, اب اس کو جانے نہ دینا. تلواریں چلنے لگی, ایک نیزہ اکبر کے سینے میں لگا. کاش کے حسین بن نمیر وہ برچھی مار کے ہٹ جاتا. بڑی دیر تک وہ ملوک برچھی اور اکبر کا سینہ, بڑی دیر جنگ جاری.
آخر میں اس ملعون نے برچی کو سینہ اکبر میں توڑ دیا. مقاتل میں لکھا ہے وہ خون جاری تھا، اکبر کی سواری خون سے رنگی، آنکھوں میں خون علی اکبر، گھوڑے کی آنکھوں میں خون علی اکبر چلا گیا، گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. مولا علی اکبر رکاب کھینچتے ہیں کہ فوج سے باہر آئے، گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، گھوڑا اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. ادھر سے تلواروں سے ٹوٹ پڑا حکم ہوا، کٹ کٹ کے علی اکبر کا چیز آزاد زمین پہ گرتے جا رہے ہیں. اس عالم میں گھوڑے سے زمین پر آئے. ایک مرتبہ کا بابا آخری سلام قبول کیجئے. مجھے نہیں پتا آج آپ تابوت علی اکبر اٹھا رہے ہیں نا، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جنہوں نے اس تابوت کو سجایا، جو اس تابوت کو اٹھانے والے ہیں. کوئی حسین سے پوچھے، کوئی حسین سے پوچھے کیسی غربت میں اکبر کا جنازہ اٹھایا. ایک مرتبہ کا اکبر مشکل کشا علی کے پوتے ہو، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو کہ ہم تمہیں ماں تک لے جائیں. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا مدد کروں گا، کیا کروں؟ کہا اکبر یہ دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈال دو. اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا، کہا دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹاؤ اکبر. اور اب جو مولا نے دیکھا سینے میں ٹوٹا ہوا برچی کا پل نظر آیا. ایک مرتبہ کہا اکبر بہت تکلیف میں ہو، کہا بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے. کہا ابھی ہم تمہاری تکلیف دور کر دیتے ہیں بیٹا، گھبرانا نہیں. ایک مرتبہ سینے پلٹی، آسمان کی جانب دیکھا، کہا یا رسول خدا نانا نبی آئیے، ساتھ میں دادا ابراہیم و اسماعیل کو بھی لیتے آئیے. دیکھیے مجھے میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھوں پیروں میں رسی نہیں ہے. اور اب ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا اور کہا کائنات کے مشکل کشا علی، بیٹے کے مشکل کشا. ایک مرتبہ نیزے کی علی اکبر کے سینے پہ جو نیزہ ہے اس پہ ہاتھ رکھا، یا علی مدد کا، نیزے کا نکلنا تھا، علی اکبر کا کلیجہ باہر. ہے جان اب لبوں پہ، ہے جان اب لبوں پہ، برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا. بابا نظر کو پھیر لو، دم ٹوٹنے لگا، برچھی کے پل سے خون ہے، دل کا رکا ہوا، ابلے گا خون زمین
پر ابلے گا خون زمین پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں بالکل نہ غم کرو دل کو ہے بھی اب سکون بیٹھے رہو یہاں مگر بیٹھے رہو یہاں مگر ارے برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سینہ لگی غش آ گیا ہے بس ذرا شدت ہی پیاس کی میں آ رہا ہوں جاگے میں آ رہا ہوں جاگے برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے حسین باپ کو بہلا رہے ہیں معلوم ہے کہ یہاں سے کہاں جا رہے ہیں کہتے ہو منہ کو پھیر کر کہتے ہو منہ کو پھیر کر کہ برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اکبر پکار باپ سے دل کو سنبھالیے ٹوٹی سینا کلیجے میں رہنے ہی دیجیے نکلے گا ساتھ میں جگر نکلے گا ساتھ میں جگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر پھر خود ہی لڑکھڑا گئے برچھی نکال کر کہتا رہا جواب سے کہتا رہا جواب سے کہ برچھی نہ کھینچنا بولے پدر
اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا اکبر لاش اکبر پیشہ ہے جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اصغر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے یہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے یہ وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتلاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے جب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا کہ ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر ضبط غم کا محال ہے بیٹا دیکھوں کیسے یہ زخم سینے کا میں تو پردیس میں اکیلا ہوں دیکھ کر زخم میں کیا کروں بتلا اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر
میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر جب ہو چکے شہید شہنشاہ کربلا الوداعی نوحہ پیش خدمت ہے جب ہو چکے شہید شہنشاہ کربلا ننھی سی ایک یتیم کا کرتا بھی جل گیا بچی کو یاد بابا کی جس دم رلا گئی بابا بابا پکارتے ہوئے مقتل میں آ گئی آواز دی سکینہ کو مولا حسین نے لیا لیا سکینہ سکینہ یہ بابا سے رو کر پکاری حزینہ سینے پہ سونا چاہتی ہوں میں بابا بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور سینے پہ سونا چاہتی ہوں میں بابا بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور کچھ آج زیادہ تھک سی گئی ہوں میں بابا سینے پہ سونا چاہتی ہوں میں بابا بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور یہ شام غریبا ہے بابا ایک ظلم کا طوفان ہے بابا وحشت کا ساما ہے بابا وحشت کا ساما ہے بابا جنگل کے اندھیرے میں سہمی ہوں میں بابا سینے پہ سونا چاہتی ہوں میں بابا بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور کیوں ظالم مجھ کو ستاتے ہیں کیوں مار کے مجھ کو رلاتے ہیں دامن میں آگ لگاتے ہیں دامن میں آگ لگاتے ہیں اب آپ کے پاس آ کے چھپی ہوں میں بابا سینے پہ سونا چاہتی ہوں میں بابا بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور آغوش میں سب کی رہتی تھی امو کے سائے میں پلتی تھی پیدل بھی کہاں میں چلتی تھی پیدل بھی کہاں میں چلتی تھی ہے دوڑ کے کتنا آج چلی ہوں میں بابا سینے پہ
سونا چاہتی ہوں میں بابا بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور اے بابا ذرا آنکھیں کھولو میں کب سے بلاتی ہوں بولو ساتھ اپنی سکینہ کے سولو ساتھ اپنی سکینہ کے سولو پھر کیسے ملو گے ہے بابا سوچ رہی ہوں میں بابا پھر کیسے ملو گے سوچ رہی ہوں میں بابا سینے پہ سونا چاہتی ہوں میں بابا بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین لیلا کا وہ کڑیل جوان لیلا کا وہ کڑیل جوان گھائل ہوا کھا کر سنا گھائل ہوا کھا کر سنا زینب کی تھی لب پر فغان زینب کی تھی لب پر فغان مارا گیا ہو کر جوان ہے جوان اکبر 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 جوان جب نہر پر بازو کٹے جب نہر پر بازو کٹے اہل حرم پیاسے رہے اہل حرم پیاسے رہے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے کہتی تھی رو کر بیبیاں غازی بابا یا عباس یا عباس غازی بابا یا عباس یا عباس غازی بابا یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس شبیر ابن فاطمہ شبیر ابن فاطمہ شیر خدا کا لاڈلا ہے شیر خدا کا لاڈلا فوج عدو میں جب گھرا فوج عدو میں جب گھرا شیر خدا کا لاڈلا شیر خدا کا لاڈلا ہر سمت تھی شور و فغان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین یا مظلوم یا حسین کفر یا حسین خطا یا حسین 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 مولا آقا شہید غریب مظلوم مظلوم کفر کفر یا امام یا امام مولا 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آئے سب مل کے ساتھ مل کے دعا کیجئے کہ مولا اس پرسے کو ہمارے ان مجالس قبول و مقبول فرمائے, ہماری عزاداری کو بھی قبول فرمائے انشاءاللہ, اور جہاں جہاں پہ بھی لوگ
بیمار حال ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور بالخصوص آج کل افغانستان میں لبنان میں جو حال ہے مولا ان سب وہاں پہ جتنے بھی مومنین ہیں وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں پریشان حال مولا ان سب کی پریشانی کو آسان کر دے انشاءاللہ. آئیں سب مل کے مولا عباس سے التجا کریں. دل کی صدا سن لو مولا عباس کرب و بلا بلا لو مولا عباس روزے پہ بلاؤ دربار دکھاؤ روزے پہ بلاؤ دربار دکھاؤ مولا عباس یا 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 عباس. امید فقط تم سے لگائی ہے عزادار اے غازی علمدار اے غازی علمدار. تم ہی ہو فقط اپنے زمانے میں مددگار اے غازی علمدار اے غازی علمدار. تقدیر بدل دیجئے ہم لوگوں کی سرکار دیدار کراؤ سخی عباس روزے پہ بلاؤ سخی عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. ہے تم سے میرے مولا زمانے کو بڑی آس یا حضرت عباس یا حضرت عباس. ہم کیسے رہیں دور بلا لیجے ہمیں پاس یا حضرت عباس یا حضرت عباس. مجبور ہے لاچار ہے ہم یہ ہوتا ہے احساس سینے سے لگاؤ سخی عباس روزے پہ بلاؤ سخی عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس مولا عباس یا عباس مولا عباس یا عباس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم زيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريق القرآن الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.